أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنی علما. یقیناً تمام تعریفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لائق و زیبا ہیں. بے شمار درود و سلام اللہ کے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے دین حق اور روشن کتاب کے ساتھ ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ذوالحجہ کے حرام مہینے سے گزر رہے ہیں. یہ انتہائی احترام والے مہینے ہیں. ان میں لڑائی جھگڑا فساد بالکل حرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اپنے باپ کے قاتل سے بھی انتقام ان مہینوں میں نہیں لیتے تھے. یہ وہ مہینے گزر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ انتہائی احترام کے مہینے ہیں اور ان مہینوں میں جو ہمیں سبق قربانی نے دیا ہے جسے ہم کئی خطبوں سے سن بھی رہے ہیں. یہاں پر آج اس خطبے کے اس مہینے کے حوالے سے اس قربانی کے حوالے سے ایک بات اور آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. اور اس ضمن میں نے قرآن کریم سے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کو تلاوت کیا ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ کہ اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد جس میں ایسے فرشتے معین کیے گئے ہیں جو سخت گیر ہیں اور بے رحم ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں جن کا ان کو حکم دیا گیا ہوگا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہ تو وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کے سوا وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں. لہٰذا اس جہنم والے دن کے آنے سے پہلے آپ کو خود بھی ایسے کام اور ایسے اعمال کرنے ہیں جو آپ کو اللہ کے جہنم سے بچا لیں اور اپنی اولاد کو بھی کروانے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ آپ نے قربانی کا سنا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. تو آپ کو معلوم ہے بیٹے نے کیا جواب دیا تھا. بیٹے نے کہا تھا: یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے البا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے. آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اللہ اکبر. یہ ماں باپ کی تربیت تھی. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ان کو انابت سکھائی تھی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا کیا ہوتا ہے اور ان کو بتایا تھا یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں کسی کی میت پر کسی غم اور تکلیف میں کسی نقصان میں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم سب اسی کے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کا مفہوم ان کو بچپن میں پڑھا دیا گیا تھا کہ بیٹا چاہے تمہارا باپ تمہیں ذبح کرے یا کہیں اور تم شہید ہو جاؤ یا تم اپنی موت مرو بہرحال جانا تمہیں اپنے رب کے پاس ضرور ہے.
تو جس طرح وہ تم سے راضی ہو اس طرح سے تم اس کے پاس جاؤ. یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ اولاد کی تربیت تھی کہ بیٹے نے یہ کلمات کہے. اللہ اکبر. آج تو ہمیں اپنی تربیت نظر نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے, ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ تربیت کر کے کامیاب ہی ہو جائیں گے, ایسا بھی ضروری نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اب تربیت کی نہیں جائے گی, بلکہ تربیت کرنے کا طریقہ یہ ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اندر ارشاد فرمایا کہ آدمی اس طرح کوشش کرے اپنی اولاد کے لیے, اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کے لیے. کیسے؟ والذین یقولون, کہ میرے وہ نیک بندے ہیں, میرے وہ مومن بندے ہیں, میں جن سے محبت کرتا ہوں, ان کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس آیت کے اندر بیان کر رہا ہے. والذین یقولون, کہ میرے بندے وہ مجھ سے یوں کہتے ہیں, اس طرح دعائیں کرتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دعا سکھا رہا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اور تیری جیب میں پیسے بھی ہوں, سامنے موچی بھی بیٹھا ہوا ہو, تب بھی تو اپنے پروردگار سے مانگ. اللہ اکبر. تو تم اولاد کی تربیت کرنے کے لیے زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں, بلکہ تمہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو. پھر اللہ نے دعا بھی سکھائی, کہا تم کو دعا کرنا بھی نہیں آتا, اولاد کے لیے مانگنا بھی نہیں آتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اولاد کے لیے مانگنا بھی سکھا رہا ہے. وہ فرماتا ہے, وہ یوں کہتے ہیں, ربنا ہب لنا, اے میرے پروردگار, ہب لنا, ربنا ہب لنا, والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے میرے پروردگار, میری بیوی اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ کی قسم, یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ جانتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی اور بچے کب ہوتے ہیں؟ جب فرما بردار ہو. اگر اولاد نافرمان ہو تو اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی, دل خوش ہوگا. کبھی آدمی اپنے بچوں کی غلط حرکات سے راضی ہوتا ہے کیا؟ بھلے خود کتنی بھی غلطیاں کرتا ہو, اولاد سے چاہتا ہے کہ وہ اس کی فرما برداری کرے, اس کا کہنا مانے, اس کی بات کو سنے اور اچھے کام کرے. برا آدمی بھی اچھے کام چاہتا ہے اپنی اولاد سے. اللہ اکبر. اور جب وہ اچھے کام کرتا ہے تو کہتا ہے دیکھو یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بیوی ہے. ان کی تعریف معاشرے میں کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور لوگ رشک کرتے ہیں کہ یار کاش ہمارے بچے بھی ایسے ہوتے, کاش ہماری بیوی بھی ایسی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ایک لفظ میں دعا سکھائی کہ تم لمبی لمبی دعائیں مانگو. اے اللہ میری بیوی نمازی ہو, اے اللہ میری بیوی روزے رکھنے والی ہو, اے اللہ میری بیوی تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والی ہو. اللہ کہتا نہیں صرف تم اتنا کہہ لو, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے گھر والوں کو بنا دے. قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, ارے پروردگار میرے مجھے پرہیزگاروں کا امام بنا دے. اللہ اکبر. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی حکمت والی بات کہی ہے. یہاں بھی ایک چھوٹے سے کلمے کے اندر بہت بڑا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں قائم کر دیا ہے. کہا وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ مجھے پرہیزگاروں کا امام بنا. امام کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. میں ابھی آپ کا امام بنوں گا, میں آپ کو خطبہ دے رہا ہوں, خاموشی سے بیٹھے ہوئے آپ سن رہے ہیں. جب میں نماز پڑھاؤں گا تو میں رکوع کروں گا تو آپ رکوع کریں گے, میں سجدہ کروں گا تو آپ سجدہ کریں گے, میں اٹھوں گا تو آپ اٹھیں گے, میں سلام پھیر دوں گا تو آپ بھی نماز سے فارغ ہو جائیں گے, اور میں اگر نہ ایسا کروں گا تو آپ انتظار کریں گے. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں امام. تو اولاد کا امام بنا, مجھے میری بیوی بچوں کا امام بنا دے. اب چاہ رہا ہوں یہ کہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, نیکیاں کریں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو بھی نیکیاں کرنے والا بنے گا, تب تیرے بچے نیکیاں کرنے والے بنیں گے. تو ان سے جو چاہتا ہے تجھے وہ کر کے دکھانا پڑے گا. ایک لفظ میں اللہ نے دعا بھی سکھائی, تربیت کا انداز بھی سکھایا. کہا اولاد کی تربیت ایسے ہوگی کہ مجھ سے مانگ, پھر میں تجھے توفیق دوں کہ تو نیکوں کا امام بنے, تیری اولاد نیک بنے, تیری بیوی نیک بنے اور تو نیک بنے. اللہ اکبر. یہ میرے رب کا احسان ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ دعا کریں تو قبول بھی ہو جائے. اللہ آزما بھی تو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما بھی سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ آزر کے گھر میں ابراہیم کو پیدا کرتا ہے اور پھر اولاد کو آزماتا ہے کہ اگر باپ کافر ہو تو کیا کرنا, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف نوح کے گھر میں سام کو پیدا فرماتا ہے اور پھر پیدا یہ بتاتا ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہو, کافر ہو تو باپ کو کیا کرنا. اللہ اکبر. ان کے اندر آزمائشیں ہیں, ان کے اندر حکمتیں ہیں, ان کے اندر اللہ کی تربیتیں ہیں. یہ سارے واقعات بے وجہ قرآن میں بیان نہیں کیے گئے. تو اللہ اکبر. آئیے اب جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
ہمیں سکھایا کہ اگر باپ کافر ہو، باپ اللہ کا نافرمان ہو تو پھر ہم کیا کریں گے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے گزارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اور اے میرے ابا جان میں جہالت کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوجک کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو عقل سلیم کے ساتھ علم و یقین کے ساتھ میں آپ کی تربیت کر رہا ہوں. اگر آپ یقینی میرا کہنا مانیں گے تو میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اے ابا آپ ابا ضرور ہیں لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے، وہ علم مجھے دیا گیا ہے. میں بیٹا ضرور ہوں مگر میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، لہذا مجھے آپ معمولی نہ سمجھیں، مجھے آپ بیٹا نہ سمجھیں، مجھے آپ اللہ کا نبی اور رسول سمجھ کر جو علم میں لے کر آیا ہوں اس کی روشنی میں فیصلہ کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اور میرے ابا آپ شیطان کا کہنا نہ مانیے، ان الشیطان للرحمن عصیا، کہ یہ شیطان تو اللہ تعالیٰ کا سخت نافرمان ہے. یا ابتی اے میرے ابا جان میں کوئی لالچ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی اپنی مرضی آپ سے منوانا نہیں چاہتا ہوں، میرا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، کوئی اور کی کوئی بہت خوبصورت لڑکی مجھے پسند نہیں آ گئی جس کے راستے میں آپ آڑے بن رہے ہو، یا مجھے کوئی کاروبار کرنے کے لیے بہت سارا پیسہ آپ سے نہیں چاہیے جس کے لیے میں آپ کو مکھن لگا رہا ہوں. یا ابتی انی اخاف، میں تو یہ ڈر رہا ہوں، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ ابا آپ کو رحمان کا عذاب نہ پکڑ لے. اللہ اکبر، مجھے تو یہ خوف لگا ہوا ہے کہ اللہ کے عذاب میں آپ گرفتار نہ ہو جائیں. میرے آپ ابو ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ بات بول رہا ہوں. میرا کوئی لالچ اس کے اندر شامل حال نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ تھی ان کی توحید، یہ تھا ان کی محبت اپنے ماں باپ کے ساتھ، یہ تھا ان کا عمل جو اللہ نے پیش کیا کہ اگر ماں باپ سے آزمائے جائیں تو کیا کرنا ہے. پھر کیا ہوا کہ باپ نے کہہ دیا اے ابراہیم میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے معبودوں سے بیزار ہے، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، تو اپنی گھر سے اگر تو باز نہیں آئے گا تو مجھ سے تجھے رنج پہنچے گا، میں تجھے پتھروں سے مار کر ہلاک کر دوں گا. قال السلام علیک، کہا اچھا ابا ٹھیک ہے السلام علیکم. پھر گھر کو چھوڑ دیا مگر اپنے پروردگار کو نہیں چھوڑا. یہ تعلیم جس سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. نوح علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الہود کے اندر بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت تھا کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کر چلے اور جا رہے ہوتے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ان کی بات نہیں مانتا، اپنے کفر پر اڑا ہوا ہے، اللہ کا عذاب دیکھ کر باپ کی طرف نہیں آتا. انہوں نے اپنے بیٹے کو پکارا. فلما بلغ معه السعی، جب انہوں نے کہا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي الْمَوْجِ كَالْجِبَالِ، جب ایک پہاڑوں جیسی موجیں آ کر سامنے کھڑی ہو گئیں اور ونادى نوح، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. ایک موج آ کر کے ان کی کشتی کو لے کر کے چلی. نوح علیہ السلام تو اس عذاب سے، اس طوفان سے محفوظ ہو گئے مگر انہوں نے دیکھا ان کا بیٹا ڈوب رہا ہے تو اپنے بیٹے کو ونادى نوح، تو نوح علیہ السلام نے پکار کہا ابنہ، اپنے بیٹے سے، وَكَانَ لِي مَأْذِنِي يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کہ بیٹا آؤ ہمارے ساتھ ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ اور تم کافروں میں سے مت ہو جاؤ. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور دوران طوفان اپنے بیٹے کو پکارا اور کشتی کی طرف بلایا. اس نے کیا کہا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میرے چکر میں مت پڑو، میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یاد رکھو آج کے دن کوئی تمہیں بچانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں ہے مگر جس پر وہ رحم فرمائے. وحال بینہم الموج، بس ان کے اور ان کے درمیان ایک موج آ گئی. فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. مگر سیدنا نوح علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی محبت اور غم تھا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا. ونادى نوح ربہ، تو اپنے رب کو پکارنے لگے ربی ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً تیرا وعدہ حق ہے اور تو صحیح فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قال یا نوح، تو اللہ نے ان سے کہہ دیا اے نوح انه ليس من اہلک. یہ آزمائش تھی سیدنا نوح علیہ السلام کی کہ آج نوح کیا کہتے ہیں. پھر اللہ نے جب ان کی ڈانٹ لگائی، اللہ اکبر، نبی کو کہہ دیا کہ اے نبی، دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑ دیا تھا،
باپ کی محبت ہونی چاہیے تھی نا، مگر اللہ کے لیے باپ کو چھوڑ دیا۔ یہاں نوح علیہ السلام نے بیٹے کی محبت دکھائی۔ یقیناً اولاد کو ماں باپ سے محبت جتنی ہوتی ہے، ماں باپ کو اس سے کئی گنا زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکار ہی لیا آخر اولاد کے لیے، اس کا کفر دینے کے باوجود بھی۔ تو اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ ہم سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے جس کا ہم نے آپ کو علم نہیں دیا۔ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، ہم تم کو ڈرا رہے ہیں اس بات سے کہ تم جہالت والی باتیں کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور جہالت سے پناہ مانگی۔ تو میرے بھائیوں، بات غور کرنے کی آج یہ ہے کہ ان سارے واقعات سے ہم کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم پر اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اور جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے تربیت کریں۔ تیسری بات، ضروری نہیں ہے کہ آپ اولاد کے ذریعے سے نہ آزمائے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے کفر سے آپ کو آزمائے اور پھر دیکھے کہ آپ کتنے ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالے جس کے ہم لائق نہیں ہیں، اور پروردگار ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں پروردگار ہمیں نہ ڈالنا جس آزمائش کے ہم لائق نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس کے اندر بھی وہ ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں، ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب جس کا وہ بچہ مرا ہوگا یقیناً اس کو تو صدمہ گزرا ہوگا، کیونکہ وہ عالم الغیب تو ہے نہیں، مجھے پتہ ہے میرے بچے کو کون مار گیا، اور قتل کس نے کیا ہے کہ نبی نے قتل کیا، اور دوسرے نبی نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے بلا وجہ ایک بچے کو مار ڈالا۔ اور جب وہ بتاتے ہیں اس کا سبب کہ میں نے اس بچے کو کیوں قتل کیا، تو کہتے ہیں فَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ جو بچہ تھا جسے میں نے قتل کیا تھا تو اس کے ماں باپ نیک تھے، اور مجھے ڈر ہوا کہ اس بچے کی وجہ سے کہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں گرفتار نہ ہو جائیں اور کفر نہ کر بیٹھیں۔ اللہ اکبر، کیسی آزمائش ہوتی ہے اولاد، کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو میں نے رب سے چاہا کہ وہ ان کو بہترین بچہ دے جو اللہ تعالیٰ کی قربت کرنے والا اور نیک عمل کرنے والا اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والا ہو۔ سبحان اللہ، ان واقعات کو بیان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری اولاد کے بارے میں تربیت کی ہے، تو ہم اپنی اولاد کے لیے تربیت کے لیے ویسے کریں جسے اللہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کریں، تو انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اللہ سے خیر کی امید بھی رکھیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم واستغفروہ